فراق و وصال۔ جب تک انسان چاندنی میں تھا اسے چاند تک پہنچنے کی تمنا تھی۔ چاندنی میں لطف تھا لیکن چاند پاس نہیں تھا۔ چاندنی پاس تھی اور چاند کے لیے طبیعت اداس تھی۔ انسان چاند پر جا پہنچا، وہاں چاند تھا لیکن افسوس کہ وہاں چاندنی نہ تھی۔ چاندنی ہو تو چاند نہیں ملتا، چاند ملے تو چاندنی نہیں ملتی۔ عجب بات ہے، دونوں ایک دوسرے کے دم سے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ۔ چاند محبوب ہو تو چاندنی اس کی یاد ہے، محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ ایک کا تقرب دوسرے سے بعد ہے، ایک سے وصال دوسرے سے فراق کا ذریعہ ہے۔ محبوب سے وصال ہو تو یاد سے فراق ہو جاتا ہے، یاد سے وصال ہو تو محبوب سے فراق ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہر وصال میں فراق پوشیدہ ہے اور ہر وصال میں فراق شامل ہے۔ اگر عشق کو تمنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیں تو اس میں فراق کا ہونا لازمی ہے۔ تمنا کی ہستی مشاہدے تک ہے، دیدار سے تمنا کا آغاز ہوتا ہے اور تمنا دیدار کی یاد میں پلتی ہے۔ جو ایک بار دیکھا اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو عشق ہے۔ عشق ہمیشہ فراق سے گزرے گا۔ عشق ہجر کے آتش کدوں میں جوان رہتا ہے اور وصال کے برف خانوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ بات کہنے کی نہیں، بس صرف غور کرنے کی بات ہے۔ فرشتے ہم وقت تقرب میں ہیں، وصال میں ہیں، وہ عشق سے محروم ہیں، وہ صرف فرشتے ہیں۔ انسان فراق میں ہے، عشق میں ہے، انسان کے پاس یاد ہے، اور یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں اللہ کی یاد ہے اور وہاں دیدار ہوگا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس فراق ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے، تمنائے وصال ہے۔ اور فرشتے اطاعت میں ہیں، عشق میں نہیں۔ عشق سوز ہے، عشق ساز ہے، عشق خاموشی ہے، عشق آواز ہے۔ عشق میں حسن کا سب سے بڑا راز ہے، یعنی فراق ہی تو وصال کا حاصل ہے۔ دنیا کے عظیم شاہکار فراق کے کرشمے ہیں، رومیو جولیٹ، ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی مہیوال اور اس طرح کے اور کئی دل نواز، دل سوز اور دلگداز واقعات دریائے فراق کی جوان موجیں ہیں۔ محبوب کا سب سے قیمتی تحفہ اپنے محب کے لیے فراق کا تحفہ ہے۔ فراق کے زمانے شخصیت ساز زمانے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں انسان کے اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے، خوابیدہ اور خفتہ صلاحیتیں دریافت ہوتی ہیں۔ انسان کا اپنا باطن اس پر آشکار ہوتا ہے، محبوب کی یاد اسے جگاتی ہے، اور جاگنے والا انسان فراق کی راتوں سے اور بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ ہجر کی رات، غم کی رات، عرفان ذات کی رات ہوتی ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ایک عظیم مقدر لکھتے ہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا، کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ فراق والے نالائے نیم شب سے آشنا کرائے جاتے ہیں، وہ زمانے کا مقدر بھی سنوار سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں مقدر ساز انسان بھی پیدا ہوئے۔ فراق آگہی کا چراغ ہے، یہ جنون کا روشن ستارہ ہے۔ ذرے میں آفتاب کے جلووں کی دریافت ہے، جزو میں کل کا ادراک ہے، قطرے میں کلزم کی پہنائی کا عرفان ہے۔ وصال صرف ذات تک ہے، جبکہ فراق ساری کائنات تک، عالم شش جہات تک، افہام ممکنات و ناممکنات تک، رموز حیات و ممات تک۔ فراق کو ہی ہدہد فرخندہ افعال کہا گیا ہے، اسے ہی طوطی شکر مقال کہتے ہیں۔ فراق ہی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا افلاطون ہے اور جالینوس ہے۔ اس کے سامنے فاصلے فاصلے نہیں، زمانے زمانے نہیں، زمین اور آسمان کی وسعتیں صاحبان عشق ہی طے کرتے ہیں۔ محبوب کا فراق مجاز کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ ماسوا کو ماورا سے کیا نسبت ہے؟ کوئی صاحب عشق بتائے تو بتائے۔ عشق صفات کو ذات کا حوالہ دیتا ہے۔ عشق جانتا ہے کہ جلوائے ذات کہاں ہے اور ذات کہاں۔ قطرہ دریا سے واصل ہو کر اپنی ہستی کھو دیتا ہے، اور دریا کا درد قطرے کو سوزے جاویداں دے کر اسے کبھی شبنم، کبھی موتی، کبھی آنسو بناتا رہتا ہے۔ اس کائنات کی تمام روشنی صرف روشن ذات کی یاد ہے، اس کا عشق ہے۔ انسان کی بلندی کے تمام تقاضے فراق کی دریافت ہیں۔ موسیقی، شعر، فن تعمیر و تصویر، تخلیق ادب فراق کی لہروں میں پلتے ہیں۔ تمام تخلیقی ادب اور ادبی تخلیقات عشق کی دین ہیں۔ حسن خود اپنے طالب میں درد کے چراغ جلاتا ہے،
اور پھر انہی چراغوں میں خون دل جلتا ہے، اور کوئی فراق زدہ انسان انہی چراغوں سے اپنے زمانے میں چراغاں کر جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی کہ دنیا میں چاندنی بن کر بکھر گئی؟ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا؟ وصال جمود ہے اور فراق متحرک ہے، وصال موت ہے، فراق زندگی ہے، زندگی کی نرنگی اور رنگینی ہے۔ فراق محرومی نہیں، یہ تو محبوب سے حاصل ہونے والا انتہائی قیمتی خزانہ ہے۔ یہ امانت ہے جو صرف اسی کو دی جاتی ہے جو اہل ہو۔ پہاڑ، زمین اور آسمان جس امانت سے لرز جائیں، انکار کر جائیں، وہ امانت انسان کے دل کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ عشق، یہ دولت، علم اور دانائی سے نہیں ملتی، مغز کو پروانے کا دل نہیں مل سکتا۔ یہ خدا کی دین ہے کہ وہی حسن ہے اور عشق کی سب کار فرمائی اسی کے فراق کی عطا ہے۔ قصہ قطع سب محبوب کے اپنے جلوے ہیں، محبوب نظر میں رہے تو وصال کے موسم ہیں، بہاروں کے دن ہیں۔ اگر محبوب دل میں آ بسے تو فراق کے موسم ہیں، انوکھی بہاروں کے دن ہیں۔ فراق کی بہار میں موتی بنتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، یعنی کئی قسم کے گل کھلتے ہیں، آسمان فکر سے تارے گرتے ہیں، آنکھوں سے انگارے ٹپکتے ہیں۔ یہ دنیا فراق کی وادی ہے، یہ دیس تو بس پردیس ہے، تمناؤں کا جہان ہے۔ یادوں کے کعبے میں عقیدت کے سجدے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلوائے ذات کے بعد صرف ذات ہی ذات ہے۔ نہ چوں نہ چراں، نہ آنکھ جھپکنے کا موقع، نہ دل دھڑکنے کی اجازت۔ محویت جمال، بارگاہ حسن میں سناٹا، نہ دشواری راہ کا گلہ، نہ دیرینہ جدائیوں کا شکوہ، نہ ہونے کی خبر، نہ ہونے کا علم۔ وصال صرف محویت ہے، فراق مستی ہے، سرمستی ہے۔ یاد کے عظیم صحرا میں صرف اشکوں کا دریا ہے، جس سے متلاشی سرمدی میں کے جام پیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ بات تعلق کی ہے، قریب اور دور کی نہیں۔